بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے نیب کی بڑی اہم کارروائی ہوئی ہے۔ یہ عدنان گیلانی کو جو CEO LNG اپوائنٹ کیا گیا تھا غیر قانونی طور پر، اس جو انکوائری ہے اس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے براڈ شیٹ معاملے پر، بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ اور پیش رفت ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس میں کس کو شامل کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے آج یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ جو یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ کلیئر ہیں اور ان کا ریکارڈ کلیئر ہے، ان کے اکاؤنٹس کلیئر ہیں، اور جو یہ بظاہراً یہ بات کہہ رہے تھے جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ یہ اوپن اس کی سماعت ہونی چاہیے، اس کے اوپر جو لوگ سیاست کر رہے تھے ان سارے لوگوں کو بھی اب جو ہے وہ ایک بڑا اچھا پیغام دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اوپن سماعت کے حوالے سے آج جو ہے وہ اندیا دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جب سماعت شروع ہوگی تو وہ اوپن ہوگی، اور ہم اس کو جو ہے وہ سب کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کیونکہ اب تینوں جماعتیں یہ کہہ چکی ہیں۔ پہلے وزیر اعظم نے یہ بات کی، وزیر اعظم کے کہنے کے بعد مریم نواز کی طرف سے بھی یہی بات آئی اور بلاول زرداری کی طرف سے بھی یہ بات آئی، تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اوپن سماعت کریں، تو وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے اس میں جو سابق جسٹس ہیں عظمت سعید صاحب، ان کو بطور جو اس میں جو اس الیکشن جو ہے انکوائری کمیٹی ہے اس کا جو ہیڈ بنانے کی بات کی جا رہی تھی، اور اس کے اوپر بڑی تکلیف ہے نون لیگ کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، اور اب وہ یہ باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ وہ اس وقت اس نیب کے پروسیکیوٹر تھے جو معاہدہ کرنے والی تھی، اور اس کے پروسیکیوٹر کیسے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اب صرف وہ ڈرے ہوئے ہیں جسٹس عظمت سعید سے۔ جسٹس عظمت سعید ان لوگوں میں ہے جنہوں نے پاناما پیپرز میں اور پھر نواز شریف کو نائل کرنے میں جن کا بڑا علمی کردار ہے، جنہوں نے لیگل پوائنٹس کے اوپر بڑی ڈسکشن کی تھی، اور اس فیصلے میں بھی جو انہوں نے اپنی طرف سے جو نوٹ لکھا تھا وہ بڑی اہم چیزیں سامنے آئی تھیں۔ اب اس سے یہ خوف زدہ ہیں، لیکن اس دفعہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے انہوں نے بڑا اہم کام کیا ہے کہ وہ ایک ماہر قانون کو بھی اس انکوائری کمیٹی کا حصہ بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں نام جس کا آ رہا ہے وہ ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو ماہر قانون کے طور پر اس کمیٹی میں رکھا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ جب آپ کسی کمیٹی میں کسی سینئر وکیل کو پہلے ہی شامل کر لیتے ہیں تو جو بعد میں کوئی انلیگیلٹیز رہ جاتی ہیں یا ایریگولیرٹیز ہیں یا ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کی بنیاد پر انکوائری کی جو رپورٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے یا ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات لگنے لگ جاتے ہیں، تو جب اس لیول کا ایک ماہر قانون ساتھ ہوگا، اس کمیٹی کا حصہ ہوگا، تو یہ معاملہ، کیونکہ یہ صرف ایجنسیز کا کام نہیں ہے، یہ صرف جو مختلف انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک قانون دان کا ہونا بڑا ضروری تھا، اور اس کے لیے بیرسٹر علی ظفر صاحب کا نام آ رہا ہے۔ حالانکہ جو نون لیگ ہے وہ اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بڑی تکلیف ہے جسٹس عظمت سعید صاحب سے بھی اور اس پوری انکوائری کمیٹی سے بھی، کیونکہ وہ خوف زدہ ہیں، اور ان کو پتہ ہے جو پاناما پیپرز 2 کی بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سارا کچھ مینیج کیا، اور سارا کچھ مینیج کرنے کے بعد اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان بھی پہنچایا اور جائیدادیں بھی ہڑپ کر لیں۔ آج حسین نواز نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر کسی عدالت میں یہ ہمارے خلاف کیس کر سکیں، تو پاکستان کے باہر کیونکہ یہ ہمارے خلاف کیس نہیں کر سکتے، اس لیے اب یہ جو ہے وہ پاکستان میں ہمارے خلاف انکوائری کرنے چلے ہیں۔ تو یہ جب معاملہ چلے گا تو پھر سب کے خلاف، بڑے بڑے لوگوں کے خلاف پھر ان کے نام بھی آئیں گے، پھر ان کے خلاف انکوائریاں بھی ہوں گی، اور ان کے خلاف بڑے بڑے جو ان کی جو کرتوت تھے وہ سامنے آئیں گے۔ اب شیخ رشید صاحب نے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ افتخار چودھری، جسٹس افتخار چودھری صاحب جو کہ سابقہ چیف جسٹس ہیں، ان کے جیسا کوئی شخص ہو، جسٹس قیوم جیسے لوگ ہوں، ملک قیوم جیسے لوگ، یا اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہیں، اور ان کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو میرٹ کے اوپر یا قانون کے مطابق بات کریں، وہ ان کو پسند نہیں ہے، تو یہ کچھ بھی کر لیں، براڈ شیٹ معاملے پر اب ان کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اعلان کیا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات
سامنے آئی تھی، سب سے پہلے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو غیر ملکی فنڈنگ کیس ہے اس کی سماعت جو ہے وہ اوپنلی ہو، تاکہ پوری قوم دیکھ سکے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پوری قوم کے سامنے آ جائے۔ ہم نے 40,000 لوگوں کا ڈیٹا دے دیا ہے، جو ڈونرز ہیں ان کا ڈیٹا دے دیا ہے، اور ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، لیکن جن لوگوں نے ہزاروں تو کیا چند سینکڑوں کے اور چند 100 لوگوں کے بھی یہ نہیں دے سکے، جو ڈیٹا ہے وہ یہ پرووائڈ نہیں کر سکے، تو اس کے بعد یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بیرون ملک سے جو پیسے آئے ہیں وہ ان کے کسی ورکر نے بھیجے ہیں یا ان کے چاہنے والوں نے بھیجے ہیں؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو ویسے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور ان کا تو سارا کام ہی وہ جعلی اکاؤنٹس کے ارد گرد گھومتا ہے، وہ ساری چیزیں سب جانتے ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان سے پوچھنا ہی گناہ ہے، وہ تو گستاخی سمجھتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کے یہ مدرسوں کا جو نظام ہے یہ کیسے چل رہا ہے اور یہ سارے معاملات کیسے ہیں، تو وہ ان کو ویسے ہی نہیں پتہ۔ اب کیونکہ یہ معاملہ چل پڑا ہے اور 19 سیاسی جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں، سب کا سے جواب طلب کر لیا گیا ہے، اور اب سب کے خلاف جو کیس ہے وہ اوپنلی جو ہے وہ سنایا جائے گا اور اوپنلی اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج یہ بات کی ہے کہ جو سکروٹنی کمیٹی دیکھیں وہ ہے کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے، وہ ایک تحقیقاتی ٹیم ہے، اور وہ کبھی بھی وہ ایک جے آئی ٹی ہے، اور جے آئی ٹی کی جو جتنی بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ اوپنلی نہیں ہو سکتی۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی یہی بات کی ہے کہ وہ اوپنلی نہیں ہوگی، لیکن جو الیکشن کمیشن میں جب وہ رپورٹ سبمٹ کروا دے گی اور الیکشن کمیشن اس کیس کے اوپر سماعت کرے گا تو تب ہم اس کو جو ہے وہ اوپن سماعت کریں گے۔ اب یہ جو جنہوں نے دعوے تو بڑے کر دیے تھے، عمران خان نے تو بہت کچھ جمع کروا دیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، جن لوگوں کے جو پارٹی اکاؤنٹس میں پیسے آتے تھے وہ آگے ان کے قائدین کے اکاؤنٹس میں چلے جاتے تھے، یا جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے آتے تھے، یا ہنڈی کے ذریعے آتے تھے، یا مختلف طریقوں سے آتے تھے، ان کو اب جواب دینا پڑے گا۔ اور جب ان کے وکلاء کے پاس جواب نہیں ہوگا اور یہ سماعت اوپن ہو رہی ہوگی اور پوری قوم خود سنے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، اور یہ خوف زدہ ہیں ان سارے معاملات کی وجہ سے، اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بلاول زرداری کہتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کر آتے ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ کہتی ہے ہم اس معاملے کی طرف نہیں جائیں گے، ہم عدم اعتماد کی طرف نہیں جائیں گے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ لانگ مارچ ہو، لانگ مارچ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اب ان کے جو نظریات ہیں اور جو ان کی اپروچ ہے یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ دن بدن ایک دوسرے سے متضاد ہوتی جا رہی ہے، اور یہی ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں شاہد خاقان عباسی کے خلاف نیب کا جو کیس ہے، اور اس میں بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بیسیکلی عدنان گیلانی کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اور 10 جنوری کے لیے طلب کیا تھا ملزم شاہد خاقان عباسی کو 10 جنوری کو، کیونکہ ملزم شاہد خاقان عباسی 15 دن کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، اور 12 جنوری کو یہ پاکستان واپس ہے۔ تو جو شاہد خاقان عباسی کے خلاف الزام ہے، تو پھر ایک سوال نامہ بھیجا گیا تھا نیب کی طرف سے، اور سوال نامے کے جواب میں خط لکھا گیا ہے شاہد خاقان عباسی کی طرف سے۔ ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے عدنان گیلانی کو مبینہ طور پر رولز کے خلاف LNG لمیٹڈ کا چیف آپریٹنگ آفیسر CEO لگایا تھا، اور اس جو نیب نے نوٹس جاری کیا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ شاہد خاقان عباسی عدنان گیلانی کی تعیناتی کے وقت پیٹرولیم کے وزیر تھے۔ نیب نے عدنان گیلانی سے LNG کیس میں تحقیقات کر رہا ہے، اور جو عدنان گیلانی کی ایک درخواست ہے اس کے اوپر کل سماعت بھی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں بھی یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جو نیب کا جو نوٹس جاری کیا گیا تھا، اور یہ 10 سوالات تھے جو بھیجے گئے تھے شاہد خاقان عباسی کو، اور وہ 10 کے 10 سوالات میں نے آپ کو بتایا تھے جب یہ نوٹس جاری کیا گیا تھا، تو ان سے یہی پوچھا گیا ہے کہ آپ عدنان گیلانی کو کیسے اور کب سے جانتے ہیں، اور آپ نے بغیر جو ہے وہ جو آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں تھی، اور آپ نے اپنی اتھارٹی کو جو ہے جو نہ ہوتے ہوئے مس یوز کیا ہے، اور دوسری طرف آپ نے جو ایک پروسیس تھا اس پروسیس سے ہٹ کے جو معاملات کی ہیں اس کا جواب دیں۔ اب شاہد خاقان عباسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب شاہد خاقان عباسی کی مہلت ختم ہونے لگی اور جب شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو معاملہ تھا وہ سارے کا سارا کھل کر سامنے آ گیا، تو شاہد خاقان عباسی نے آج ایک خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو عدنان گیلانی کی بطور CEO تعیناتی کا کیس میرے خلاف ہے، یہ LNG کے CEO ان کو تعینات کیا گیا تھا، وہ LNG اور وہ ٹھیکہ اور وہ کانٹریکٹ جو 2029 تک ہے، جس میں 47 ارب سے زائد پاکستان کو نقصان آ رہا ہے، تو وہ پوچھا گیا کہ جو شاہد خاقان عباسی انہوں نے یہ خط لکھا ہے
کہ آپ نے مجھ سے تحریری جواب مانگا ہے، آپ نے مجھ سے سوالوں کا جواب مانگا ہے، لیکن جب تک مجھے آپ ریکارڈ تک رسائی نہیں دیں گے میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ میں اس کا کیسے جواب دوں اور کیسے اس معاملے کو حل کروں۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کر دی خط لکھ کر نیب سے کہ مجھے جو رسائی ہے ریکارڈ تک دی جائے۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے تعینات کیا ہے، اور کیا آپ کے نالج میں نہیں ہے کہ عدنان گیلانی کون تھا؟ کیا آپ کے نالج میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے تو یہ پوچھا ہے کب اور کیسے جانتے ہیں، آپ نے کیوں تقرری کی ہے، اور آپ نے آؤٹ آف دی وے جا کے کیوں تقرری کی؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو ریکارڈ چاہیے؟ اور یہ ان کے خلاف پہلے ایم ڈی پی ایس او کا بھی ایک ریفرنس فائل ہو چکا ہے شاہد خاقان عباسی کے خلاف، اور شاہد خاقان عباسی نے بڑا نوازا ہے، اور پھر عدنان گیلانی کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ شاہد خاقان عباسی کے قریبی لوگوں میں ان کو سمجھا جاتا ہے۔ اب ان سارے معاملات میں کیونکہ شاہد خاقان عباسی کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، اور شاہد خاقان عباسی نے ایک خط لکھ کر جو ہے وہ بیسیکلی ایک منت ترلا کیا ہے کہ مجھے معافی دی جائے، اور اب شاہد خاقان عباسی نے کیونکہ نہ وہ پیش ہوئے نہ انہوں نے سوالوں کا جواب دیا ہے، تو اب اس معاملے میں نیب ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی کو اس انکوائری میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اب شاہد خاقان عباسی کے لیے جو مسائل ہیں وہ دن بدن بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ جس غلامی میں شریف خاندان کی غلامی میں انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا، اور جو عرصہ وہ وزیر اعظم رہے وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے جاتی عمرہ کے جو محلات اور خزانے وہ بھرنے کے لیے انہوں نے پورے ملک کو دو پر لگا دیا۔ اب ان کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ نیب آگے اگلا کون سا سٹیپ لیتا ہے، نیب ان کے خلاف مزید کیا کارروائی کرتی ہے، کیا گرفتاری ہوتی ہے، یا دوبارہ ان کو سوال نامہ بھیجا جاتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔